اللہ رب العزت جن لوگوں کے ساتھ خود محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا، اللہ ولی المتقین، اللہ تعالی متقین کا دوست ہے۔ جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کو اپنے دوستوں کی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات کے اوپر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا تقوی کی ضرورت، تقوی کی اہمیت اور افادیت کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کرام کو تقوی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تقوی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے سوال کیا، ای الناس اکرم، اللہ کے نبی، تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ مکرم معزز کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال پیسہ زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، جو اعلیٰ حسب نسب رکھتا ہے تو وہ عزت والا ہے، جس بندے کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ ذکر کرتا ہے یا مسجد مدرسے کے اندر خانقاہ میں وقت گزارتا ہے وہ عزت والا ہے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی بھری زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالی کی نظروں کے اندر وہ سب سے زیادہ عزت والا بن جاتا ہے۔ اب تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی کا معنی ہے کف النفس عن الہوی، اپنے آپ کو غلط خواہشات سے بچانا، جیسا کہ میرے اللہ نے سورۃ النازعات کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچایا، غلط خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو ہر قسمی گناہ سے بچا لیتا ہے، وہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ جب کسی انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو نفس و شیطان یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ کر لو، چنانچہ اس گناہ کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھنا جس پروردگار کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ چھوٹا ہو اور انسان اسے چھوٹا سمجھتا ہے تو بعض مرتبہ گناہ کرنے کے بعد وہ صغیرہ گناہ اللہ کی نظروں کے اندر کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جس انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو سمجھ جائے کہ اس بندے نے تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور فرائض کے اوپر عمل کرتا ہے تو میں تو یوں کہوں گا کہ وہ بندہ آج کے دور کا جنید بغدادی ہے، وہ بندہ آج کے دور کا خواجہ بایزید بستامی ہے۔
اس دور کے اندر جنید بننے کے لیے ایک تو مکروہات سے بچنا پڑتا تھا، مستحبات کی پابندی کرنی پڑتی تھی، لیکن آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو بچانا، نظروں کو بچانا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ ہر نوجوان دیندار بندے کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ آج کے دور کے اندر جنید اور بایزید شبلی جیسا بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ جنگل سے خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کعب، ضرور گزرا ہوں۔ اچھا امیر المؤمنین، کیسے گزرے؟ گزرتے وقت آپ کی حالت کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزرا ہوں۔ جب میں خاردار راستے سے گزرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کے رکھتا ہوں تاکہ میرے کپڑے، میرا دامن کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، اسی کو تو تقوی کہا جاتا ہے، یہ تقوی والے بندے کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین اولیاء اللہ فرماتے ہیں، یہ دنیا خاردار وادی ہے، ہر طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کہیں بد نظری کا کانٹا نظر آتا ہے، کہیں جھوٹ کا کانٹا نظر آتا ہے، غیبت اور چغلی کا کانٹا نظر آتا ہے، کہیں پہ انسان کو حسد کا کانٹا نظر آتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دامن کو ہر قسمی گناہ سے بچا کے رکھ لیتا ہے تو اس بندے کو تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مریدین سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے خیالات، انسان کے دل کے جذبات اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوں کہ ان خیالات اور جذبات کو مجسم کر کے ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر برسر عام لوگوں کے سامنے پھرایا جائے تو اس پر بندے کو بالکل ندامت نہ ہو۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے خیالات بالکل پاک صاف ستھرے بن جائے، دل کے جذبات اچھے بن جاتے ہیں تو انسان کو تقوی کی نعمت اور دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات قیام کیا کرو، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر پورا دن الا اللہ کی ضربیں لگایا کرو، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پورا دن قرآن کی تلاوت کرو، پورا دن ذکر و اذکار کا اہتمام کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے آسان عمل بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تم دنیا کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار اسے سمجھا جاتا ہے جو نوافل کا اہتمام کر لے، جو تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے، صف اولیٰ کا اہتمام کر لے، وہ تہجد، اشراق اور اوابین کی پابندی کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی بندہ ان اعمال کے اندر آگے بڑھنے والا لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، وہ سنتوں کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر کے اندر یہ بندہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ بندہ عابد نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ دین کے راستے پہ آتا ہے، علماء کے ساتھ تعلق بنتا ہے، مشائخ کی صحبت میں آتا ہے، تو وہ بندہ اکثر وظائف پوچھنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ حضرت مجھے یہ وظیفہ بتا دیں تو اس کام کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اگر
کوئی بندہ یہ تمنا اور چاہت رکھتا ہے کہ خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ بندہ لمبے وظائف کے چکروں کے اندر نہ پڑے، ہر کام سنت کے مطابق کرنا شروع کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خلاف ورزی نہ کرے۔ خواب تو اپنی جگہ پہ اس بندے کو جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خلاف سنت زندگی نہ گزارے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ بندہ قرآن اور اللہ کی نظروں کے اندر متقین کی جماعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر جو تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں تو ان کے چند انعامات بتلائے ہیں۔ میرے اللہ نے سب سے پہلا انعام متقین بندوں کا یہ بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو میں اس بندے کے کاموں کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کی دکان کے اندر معاملات کے اندر آسانی ہو جاتی ہے، سامان بیچنے کے اندر، لینے کے اندر، قرضوں کے اندر، گھر بار کے اندر، رشتوں کے اندر، بچوں کے حوالے سے، برادری خاندان کے اندر اللہ ہر اعتبار سے سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر تقوی کا دوسرا انعام یہ بتلایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا، جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو میں اس بندے کو دکھوں، تکلیفوں، مصائب سے نکال کے رکھ دیتا ہوں۔ بندے کے اوپر بعض مرتبہ حالات آ جاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ میں تو ان حالات سے نہیں نکل سکتا، اب ان حالات سے نکلنا بندے کے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یونس سوچ رہے ہوں گے کہ مچھلی کے پیٹ سے تو نہیں نکل سکتا، اب یونس کے لیے تو مشکل تھا لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے گھر کے اندر فتنوں کے دور کے اندر گناہ کے وقت آپ کو نجات عطا فرما دی۔ جو اللہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں، اگر انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ تکالیف کے اندر ہمارے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اور تقوی کا تیسرا انعام اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو میں اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں بندے کی وہاں تک سوچ نہیں جاتی، بندے کا خیال نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہ جس جگہ جا کے بیٹھے تو ان کے قریب کوئی سوراخ تھا، بل تھا، اس سوراخ سے چوہا باہر نکلا، اس کے منہ کے اندر ایک چاندی کا سکہ تھا جسے درہم کہا جاتا ہے، اس چوہے نے تقریباً 6 دراہم باہر لا کے رکھ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ جب وہاں سے فارغ ہوئے ان دراہم کو اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی میں فلاں جگہ گیا تو چوہے نے یہ چند دراہم نکال کے باہر رکھ دیے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ ان دراہم کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے غیب سے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام تقوی والی زندگی گزارتے تھے تو اللہ انہیں بلوں سے رزق عطا فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے تقوی والی زندگی کو چھوڑ دیا تو ہماری پورے مہینے کی تنخواہ بلوں کے اندر چلی جاتی ہے، کبھی ٹیلی فون کا بل، یہ گیس کا بل، دکان کا بل، حتیٰ کہ مہینہ پورا نہیں ہوتا ہماری تنخواہ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ پانچواں، چھٹا اور ساتواں انعام میرے اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی والی زندگی گزارو گے، ایک تو میں تمہیں نور فرقان عطا کروں گا۔ نور فرقان کسے کہتے ہیں؟ جب یہ نعمت کسی بندے کو مل جاتی ہے تو جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا انعام اللہ نے بتلایا کہ تقوی کی وجہ سے میں گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ ساتواں انعام اللہ نے یہ بتلایا کہ جو بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے میں قیامت کے دن اس بندے کی مغفرت فرما دوں گا۔
8واں انعام میرے اللہ نے بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ تقوی اختیار کریں تو میں ان لوگوں کے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کو کھول دوں گا. آج کے دور میں ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ برکتوں والا رزق عطا فرما دے, برکتوں والی روزی عطا فرما دے. تو اللہ نے آسان اور پیارا نسخہ بتلا دیا کہ تم تقوی والی زندگی گزارو. تقوی کا معنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو, میں تمہیں ہر اعتبار سے برکتوں کے ساتھ مالا مال کر دوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.